نیکسٹ ہمارا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی فرضیت ہے ایک، کہ نماز کی کچھ رکعتیں جو ہے وہ فرض ہے، اور ایک پوری نماز وہ ہے کہ جس کے اندر سنتیں بھی آتی ہیں، نوافل بھی آتے ہیں، فرائض بھی آتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں جو صرف فرائض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور اگر ان سے سنتوں کا پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ چلے پڑھ لیں گے بعد میں، اور سنت ہے کون سا فرض ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو نماز فرض کی اس کا حساب فرض کے اعتبار سے ہونا، وہ تو وہی رکھتے ہیں. فجر کی 2 رکھتے، ظہر کی 4 رکھتے، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکھتے. دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور امت نے جس طریقے پہ عمل کی وہ ہے جو سنت، اس کے سنت مؤکدہ، جس کو مؤکد تاکید سے نکلا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو مسلسل پڑھا ہے اتنی رکعتوں کے ساتھ. صحابہ کرام نے بھی اس کے اوپر عمل کیا ہے اسی طریقے کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا طریقہ ہے جو مسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھنا لازم اور ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ لازمی اور ضروری. ہاں 4 پڑھ لی فرائض سے تو وہ نکل گئے، یعنی فرض چھوڑنے کا جو گناہ تھا تو اس سے نکل گئے. اب سنت وہ جو مؤکدہ وہ چھوڑے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے چھوڑنے کا وہ گناہگار ضرور ہوگا. ہاں کوئی اس کو عذر ہے، ٹھیک ہے، تو عذر میں کیا کہتا ہے یکا دکا مرتبہ اس کو چھوڑ سکتا ہے. روٹین بنا کر اس کو مسلسل چھوڑ دینا یہ جائز نہیں. اچھا، تو پھر یہ جو ہمارے اب ینگسٹر جتنے بھی ہیں یہ اکثر فرض کی رکعتیں پڑھ لیتے ہیں اور سنتے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیشہ کے لیے تو سنتیں اگر پڑھنا فرض ضروری نہ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر دوام اختیار نہ کرتے، صحابہ کرام اس کے اوپر دوام اختیار نہ کرتے، امت کے جو اسلاف ہیں وہ اس کے اوپر دوام اختیار نہ کرتے، اور یہ طریقہ چلتا ہوا نہ آتا ہم تک، بلکہ لوگ فرض پڑھتے اور چلے جاتے. چاہیے یہ کہ نماز پوری پڑھی جائے، بھی پڑھی جائے، اس کے علاوہ سنت پڑھی جائے اور سنت کے ساتھ نفل پڑھی جائے. اچھا، ہمارے بڑے اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان نفل کی پابندی کرتا ہے نا تو اس کی سنت پکی رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ سنت پڑھ کے نفل میں داخل ہوتا ہے نا. نفل کے اوپر اگر یہ پکا رہے گا تو اس کے فرض اور سنت جو ہے وہ سیکیور رہیں گے. اگر یہ سنت پکے پڑھتا رہے گا تو فرض اس کی سیکیور رہے گی. لیکن اگر یہ نفل کو چھوڑ دے، پہلے نفل کی کیٹیگری سے نکل کے اب یہ کبھی کبھار سنت چھوڑے گا، اب جب اس میں سنت چھوڑ دی نا یہ فرض آٹومیٹکلی چھوڑ دے گا، تو فرض اس کی بالکل سیکیور نہیں ہوگی. اس لیے چاہیے کہ اس دائرے کے اندر رہ کر وہ عمل کرے. اچھا، یہاں میرا بھی ایک اوپینین ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ صحابہ کرام کے دور میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ وہ ان کے سارے اعمال کو دن کے، کہ وہ کون سی نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز میں کتنی سنتیں پڑھتے ہیں، کس طرح نوافل پڑھتے ہیں، لیکن جو بھی ایکشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ اس کے اوپر وہ خود بھی عمل کرے. جبکہ میں آج کی جنریشن کو جب دیکھتی ہوں اور اسپیشلی یہ سنتی ہوں کہ بھائی سنتے ہیں نبی پڑھی، تو مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ وہ جو صحابہ کرام کا دور تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ایکشن پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج ہماری جنریشن ہم کہتے ہیں اگر سنت چھوڑ دی تو اٹس اوکے، کوئی مسئلہ ہم نہیں. دور بہت چلیں گے، دین سے بہت دور چلیں گے. نماز ختم ہوتی ہے تو ہم دوڑتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں. دنیا کے ہر کام کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موبائل کی اسکرولنگ پر تو 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں، لیکن جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے الفاظ اتنے تیزی سے دوڑتے ہیں، ہمارے ایکشن اتنے تیزی سے ہوتے ہیں کہ رکوع ہمارا صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، سجدہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، تو وہ نفل کیا پڑے گا یا سنت کیا پڑے گا. تو نماز کو ٹہر ٹہر کے پڑھا جائے آرام سے. اگر زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 10 سے 15 منٹ ایک نماز پہ لگے گا، اس سے زیادہ ٹائم بالکل بھی نہیں لگے گا. آرام اور تسلی سے نماز پڑھی جائے. دوسرا یہ تعلق ہے نا، پھر وہی بات میں مثال کی طرف آتا ہوں کہ اگر میں کسی کو ملنے گیا اور میں گیا اور اس کو دیکھ کے وہاں سے غائب ہو گیا، ٹھیک ہے، تو میرا امپریشن کیا جائے گا اس کے پاس. میں جاؤں گا اچھے طریقے سے اس کے پاس بیٹھوں گا، بات چیت کروں گا تو اس کی بات کو غور سے سنوں گا، اپنی بات اچھے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تو میرا امپریشن کیا جائے گا. یہی ہمارا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے. اگر ہم آرام آرام سے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سنت کا خیال رکھیں گے، فرض کا خیال رکھیں گے، نفل کا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بنتا چلا جائے گا. اور جب یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن گیا، دنیا کی کوئی شخصیت اس تعلق کو توڑ نہیں سکتی. بہت مضبوط بانڈ ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں کہیں بھی ہمارے لیے کوئی مشکل آتی ہے کرنا، تو جب ہمارے منہ سے ایک بار یا اللہ نکلتا ہے تو وہ یا اللہ فائدہ بھی دیتا ہے انسان. اللہ سنتا بھی ہے اور پھر سننے کا جواب بھی دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ بھی مجھے دن میں 5 مرتبہ یاد کرتا ہے. تو جب ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، پھر مشکل وقت میں اگر اللہ سے مانگنا شروع کر دے اور پھر ہمیں وہ چیز نہ ملے تو پھر ہم گلے شکوے کرنا شروع کر دیں. انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا،
کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو صرف یاد نہیں کرتا بلکہ اپنے کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت، غرض جس حالت میں یہ ہوتا ہے اس کے منہ پہ صرف ایک اللہ کی رٹ ہوتی ہے، اللہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نمازیں اس کی لمبی ہو جاتی ہے۔ ایگزام آتے ہیں، آپ دیکھتے ہو بچے مسجد میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آج کل تو یہ ایک جملہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو مسجد میں دیکھتے ہیں روٹین سے ہٹ کے نا، کہتے ہیں تیرے کو ایگزام تو نہیں شروع ہو گئے یار، تیرا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ تو مسجد میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو عطا کر دیتا ہے اس کی مشکل ختم ہو جاتی ہے، فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بھول جاتا ہے گویا اس نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہ کیا ہو، گویا کبھی اسے کوئی تکلیف پہنچی بھی نہ ہو، دوبارہ اسے کبھی کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمیں جب کسی انسان سے بھی ضرورت پڑتی ہے نا، بہت میٹھے ہو جاتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے اس سے بات کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں کہ شاید دوبارہ اس سے ضرورت پڑ سکتی، اس لیے میں اس کے ساتھ بگاڑوں گا نہیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق اچھا رکھوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس ضرورت کی بات ہم بگاڑ لیتے ہیں، دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی اس اللہ کی۔ رحیم رحمان ذات ہے کہ وہ پھر بھی جب ہم اس سے مانگنے چلے جاتے ہیں تو وہ پھر بھی ہمیں نوازتا ہے۔ تو یہاں میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ دن میں بہت زیادہ نمازیں ہی نہیں، یہ 50 نمازیں بھی نہیں ہیں نہ 40 نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں، تو ان نمازوں کو پورا پڑھا کریں۔ پورا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فرائض اور سنتوں کا خیال رکھا کریں، ساتھ میں اگر نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں ٹائم ہو تو وہ بھی پڑھ لیا کریں، نہیں تو فرض اور سنتوں پر عمل کیا کریں۔ نوافل کی بات کی، نوافل کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب نمازوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، ایک آدمی نے کوئی فرض نماز مس کی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ نفل نماز وہاں فرض کی جگہ حساب کتاب میں لگ جائے اور اس کا کوٹا برابر ہو جائے اس سے۔ تو جب ہم صرف فرض ہی پڑھیں گے، سنت و نفل دونوں ہی چھوڑ دیں گے، تو پھر آپ خود سوچیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ تو زیادہ سے زیادہ اگر ہم پورے دن میں اس کا ایسٹیمیٹ لگائیں نا تو ہمارا 1 گھنٹہ جاتا، تو کیا ہم 1 گھنٹہ بھی 24 گھنٹوں میں سے اپنے رب کے لیے نہیں دے سکتے؟ دوسرے کہ اس نماز کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف کہ نماز کے فائدے کیا ہیں۔ نماز کے انسانی زندگی میں بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان ڈسپلن ہو جاتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ فضول نہیں رہتی، بلکہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پیدا کیا ہے تو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور دنیاوی کوئی کام اس نے کرنا ہے تو وہ بھی اس نے بامقصد زندگی گزارنی ہے اور ایک طور طریقے سے کرنا ہے، ارریگولر کام نہیں کرنے بلکہ پورے ڈسپلن طریقے سے کام کرنا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا یہاں پر کہ نماز جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آج کے زمانے میں جب ہر طرف انزائٹی، ڈپریشن، یہ چیزیں، دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارے دکھ بہت زیادہ ہے، آج کل ہر بندے کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں، دکھ پریشانی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جسے ہم اپنے دکھ سنا سکیں، تو ہمارا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے دکھ کس کو سنائیں کہ ان دکھوں کو دور کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی دوسرے کا کندھا اگر ہمیں فراہم ہو ہی جائے ٹھیک ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ ہم اپنا دکھ بانٹ سکتے ہیں، تھوڑا کام ہو جائے گا بانٹنے سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم اپنے دکھ شیئر کریں گے تو اس دکھ کو دور کر سکتے ہیں۔ وہ خالق اور مالک ذات ہے جو ان تکلیفوں کو ہم سے 1 منٹ کے اندر دور کر سکتا ہے۔